اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ فاستجاب لهم، قبول کر لی گئیں ان کی دعائیں، ربهم، ان کے رب نے، انی لا اضیع، یہ کہتے ہوئے کہ میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، کسی کام کرنے والے کا کام تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور ان کو میرے راستے میں اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑے، وقتلوا، اور شہید کیے گئے، لأکفرن عنہم، البتہ ضرور مٹا دوں گا میں ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری، بہہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ان کا بدلہ ہے، واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس، حسن الثواب، بہت اچھا بدلہ ہوا کرتا ہے، لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفروا، جو کافر ہیں، فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، ان کے لیے بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن وہ لوگ، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی، وما عند اللہ، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار،
وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں کوئی چیز حاصل نہیں کرتے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور حق پر ڈٹ جاؤ، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بناؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ جو آخری رکوع ہے، اس رکوع کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ عقل مند لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ جملہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ نے کسی بھی چیز کو فضول اور بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ پھر وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا۔ پھر وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اے پروردگار ہمیں وہ چیز دے دے جس کا آپ نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا، وہ وعدہ پورا فرما دیجیے، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ آپ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے اپنا وعدہ پورا کر کے ہمیں کامیاب فرما دیجیے۔ یہ پچھلی آیات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری سنائی ہے جو دعائیں اللہ سے مانگی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، قبول کر لی ان کی دعائیں ان کے رب نے، جو دعائیں انہوں نے مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ یہ خوشخبری ہے۔ کیا کہتے ہوئے دعا کو قبول کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں ضائع نہیں کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، جو تم میں سے عمل کرنے والے اعمال کرتے ہیں ان میں سے میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی کا عمل صحیح ہو، ضابطے کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ من ذکر او انثی، وہ نیکی کرنے والا مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، یعنی تم مرد عورتیں ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو نا، عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چلانا ہے۔ نہ مرد ہونے کی وجہ سے نیکی میں کمی آئے گی، نہ عورت ہونے کی وجہ سے کہ مرد کو ثواب زیادہ ملتا ہو نماز پڑھنے کا، عورت کو کم ملتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، علاقے چھوڑ کے چلے گئے،
وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ یا ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ بعض اوقات اہل ایمان کافروں کی تکلیف سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، تو وہ خود بخود علاقے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کافر زبردستی مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیتے ہیں، دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں اور آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کافروں کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کمی نہیں کی، مسلمانوں کو ہمیشہ ان کے علاقوں سے نکالا ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر کئی خطے ایسے ہیں جہاں پہ اس قسم کے واقعات آپ کو دیکھنے میں سننے کو مل جاتے ہیں۔ فلسطین کا معاملہ پوری دنیا جانتی ہے، کشمیر کا معاملہ شاید کسی کے علم میں ہو، شاید کسی کے علم میں نہ ہو، افغانستان کا معاملہ پچھلی صدیوں کے اندر، پچھلی دہائیوں میں لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، معاملہ وہاں بھی یہی تھا۔ برما کے اندر آج بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شام میں آج بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ برما میں، شام میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ وہاں بدھ مت کے ماننے والے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، یا ہندوستان کے حالات آپ دیکھ لیں، انڈیا کے حالات، وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے وہ مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کی آبادیوں سے نکالتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پوری ایک تحریک چل رہی ہے کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، پوری ایک تحریک چل رہی ہے۔ آپ حالات کا موازنہ کریں گے، تھوڑی گہرائی میں جا کے غور و فکر کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا ہندوستان کے مسلمان پوری دنیا میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں، پاکستان آ نہیں سکتے، پاکستان کی گورنمنٹ ان کو آنے نہیں دیتی، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ ترکی جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ افریقہ جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپین ممالک میں جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ جاتے ہیں، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہاں جا کر مستقل بنیادوں پہ رہائش رکھنے پر مجبور ہے کہ ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے اب واپس نہیں جانا، اس لیے کہ وہ تنگ آ چکے ہیں ہندوستان کی پالیسیوں سے۔ تو ان کی پالیسی یہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ دنیا میں کئی خطے ہیں ایسے جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ برما کے حالات تو اس قدر پیچیدہ ہیں کہ وہاں غیر مذہب کے افراد کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ نکاح کریں۔ بدھ مت کے ماننے والے کافر وہ مسلمان خواتین کو مجبور کرتے ہیں، مسلمان گھرانوں کو، کہ ان کو بچیاں ان کی فراہم کی جائیں، پاکیزہ نیک سیرت لڑکیاں ہوتی ہیں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے، کیا کریں، ورنہ مار دیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ مسلمان بیچارے بھاگ کر ارد گرد کے علاقوں کے اندر پناہ لیتے ہیں، کوئی بنگلہ دیش بھاگتا ہے، کوئی انڈیا بھاگتا ہے، کوئی جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، کوئی جاپان جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان حکمرانوں کی جو خواب غفلت ہے، جو نیند ان کے اوپر طاری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ جو مزے لے کر سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل نہیں آ رہا۔ حالانکہ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ضابطہ بیان کیا ہے، امرأۃ سبیت بالمشرق وجب علی اہل مغرب ان یخلصوہ، کہ اگر کوئی مسلمان عورت مشرق کے کونے میں کسی کافر کے ہاتھ قید ہو جائے تو مغرب کی طرف رہنے والے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور اس کو رہا کرائیں۔ یہ تو مشرق اور مغرب کی بات ہے۔ آج ہمارے پڑوسی ملکوں کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کشمیر کے اندر، بوسنیا کے اندر، برما کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور کتنے ممالک ہیں، سب ہمارے سامنے ہے، لیکن کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي،
اور ان کو اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ اللہ کے راستے میں لڑے، وقتلوا اور قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور مٹا دوں گا میں ان سے ان کی برائیوں کو، یعنی میں ان کی خطائیں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کا بدلہ ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہت اچھا بدلہ ہے، بڑے وسیع خزانے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک اس میں جتنی مخلوقات آئی ہیں یا آئیں گی، کیا انسان، جنات، کیڑے مکوڑے، کیا سمندری مخلوقات، کیا خشکی کی مخلوقات، اللہ ان سب کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ آپ سوئی سمندر میں ڈبوئیں اور اس کو پھر نکالیں تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ میرے خیال سے بمشکل ایک قطرہ گرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سوئی کے ذریعے سے سمندر کے پانی میں جتنی کمی آئی، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آج تک نہیں آئی، نہ کبھی آئے گی۔ اور حدیث پاک میں اسی طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم و رطبکم و یابسکم، اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک، یعنی جو مر گئے یا جو موجود ہیں یا آئندہ آنے والے، انسان ہوں یا جنات ہوں، خشکی کی مخلوقات ہوں یا سمندر کی مخلوقات ہوں، پہاڑوں میں رہنے والے ہوں یا میدانوں میں یا غاروں میں رہنے والے ہوں، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگیں، یعنی جس کے دل میں جو آئے وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے کے مطابق دے بھی دیں، تو ان کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا آپ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس کو باہر نکالیں تو اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے۔ اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں، یہ تو صرف سمجھانے والی مثال ہے۔ تو اللہ کے پاس بہت بہترین بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہت بہترین بدلہ ہے۔ کافر سادہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہتے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اپنے ذرا کپڑے دیکھو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کو جوتا پہننا بھی نصیب نہیں ہے، کسی کے سر پہ ٹوپی یا کسی کے پاس پگڑی بھی نہیں ہے، کئی دن تم فاقوں میں گزار دیتے ہو، رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، چھپڑوں میں رہ کر تم گزارا کرتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ کس طرح سے تم سے تمہارا رب راضی ہے؟ اگر راضی ہوتا تو تمہیں دولت دیتا، اگر راضی ہوتا تو تمہیں دنیا کی ضروریات دیتا، اور ہمیں کہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب ناراض ہے۔ دیکھو ہمارے پاس کوٹھیاں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، زمین بھی ہے، بنگلات ہیں، دولت کے خزانے ہیں، اگر رب ہم سے ناراض ہوتا تو یہ چیزیں ہمیں کیوں دیتا؟ اب بظاہر یہ بڑی معقول بات ہے، سطحی نظر رکھنے والے افراد، سطحی عقل کے مالک افراد اس چیز کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، جن کا کلمہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ ایسے شبہات کا بڑی جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں وہ سارے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ جس کو دنیا کی نعمت ملی وہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہو، اللہ کا محبوب بھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفروا فی البلاد، جو کافر ہیں شہروں میں، یعنی کافروں کا ٹھاٹ باٹ سے شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم دیکھتے ہو وہ گاڑی پر جا رہے ہیں، کبھی دیکھو وہ بڑی لینڈ کروزر پہ جا رہے ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان سے دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ
کیوں دھوکے میں نہ پڑنا؟ متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، کتنے دن کھا پی لیں گے؟ 10 دن، 10 مہینے، 10 سال، 50 سال، 100 سال، بس اس سے آگے تو نہیں جائیں گے نا۔ چند دن کی بہار ہے، پھر موت آ جانی ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب پتہ چل جائے گا کہ راحت کس چیز کا نام ہے، تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ چند دن کی عیش کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ اللہ کی رضا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، چاہے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہی کیوں نہ ہوں، جوتیوں سے وہ محروم ہی کیوں نہ ہوں، ٹوپیاں اور پگڑیاں بھی ان کے پاس نہ ہوں، ظاہری طور پر زیبائش اور آرائش کی ان کے پاس چیزیں بھی نہ ہوں، لیکن لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اگر وہ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات کے اندر وہ رہیں گے، ان محلات کے اندر، ان جنتوں میں وہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں چیزیں دی گئی ہیں، لہٰذا ان دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا، نہ کسی کو دھوکے میں ڈالنا، نہ خود دھوکے میں پڑنا، نہ کسی کو دھوکے میں ڈالنا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، وما عند اللہ خیر للابرار، اور وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ دنیا اللہ دے دیتے ہیں نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں دنیا، لیکن اللہ نے اصل میں جو نعمتیں ایمان والوں کو دینی ہیں، جو اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جنت میں پہنچنے کے بعد، اصل نیک لوگوں کے لیے وہ چیز مفید ہے۔ دنیا میں جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنی اس کی آزمائش بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی؟ جس کے پاس دنیا کی جو نعمت وافر مقدار میں ہو، اس کے لیے اسی نعمت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کے پاس حسن کی نعمت وافر مقدار میں ہو تو حسیناؤں کو اپنا حسن سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو مال سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جنت میں حسن بھی ملے گا، جنت میں مال بھی ملے گا، لیکن آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ بات عرض کی ہے۔ تو اصل چیز جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، نیک لوگوں کے لیے، وہ مفید ہے، کیونکہ وہ پائیدار ہے، وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے اپنی غربت پر افسوس نہ کرو، اپنی ناداری کے اوپر غمگین نہ ہونا، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ بھولنا، اللہ تعالیٰ سارے معاملات آسان کر دیں گے۔ تو قرآن کریم کی ایک خوبی ہے کہ اگر کسی قوم کی قرآن کریم خرابیوں کو بیان کرتا ہے نا تو ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن بیان تب کرتا ہے جب ان میں خوبی کوئی پائی جائے۔ پچھلے کئی رکوعوں کے اندر یہود و نصارہ کی تردید ہوتی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اب اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سارے اہل کتاب برے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے بعض، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایسے بھی بعض افراد ہیں جو اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، کیونکہ آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے منہ سے جاری فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
کہ یہ اس پیغمبر کو اس حال میں پاتے ہیں جو ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ اچھی خاصی تعداد میں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے، اور وہ ایمان لائے بھی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، حضرت اسد ہیں، اسید ہیں، حضرت بنیامین ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ سارے پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عدی بن حاتم، حضرت عدی بن بدر، حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ سارے پہلے عیسائی تھے، نصارہ تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے اہل کتاب میں سے ان افراد میں سے ہونے کا ثبوت پیش کیا جن کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، یہ قرآن کریم پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اس سے مراد وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم۔ خاشعین للہ، اب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ وہ جو کام یہودیوں نے کیا نا کہ اللہ کی آیات کو وہ ثمن قلیل کے بدلے میں بیچ ڈالتے تھے، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، قبر میں جاتے ہی سوالات شروع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، صبر کرو۔ کس پر صبر کرو؟ عبادات پر، تکالیف پر، جو حق بات کہنے کے جواب میں تمہیں چیزیں سننے کو ملیں گی ان پر صبر کرو، یا ویسے ہی کوئی تکلیف آ جائے اللہ کی طرف سے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اور حق پر ڈٹ جاؤ، عبادت کو ادا کرنے پر ڈٹ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کبھی عبادت کو کر لیا اور کبھی ادا ہی نہ کرو۔ اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے صابرو، ڈٹے رہو، حق پر ڈٹے رہو، طاعات کو بجا لاتے رہو۔ ورابطو، اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بناؤ، سرحدوں کو محفوظ بناؤ، ملکی سرحدوں کو بھی پختہ بناؤ۔ جو اسلامی سلطنت ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کی سرحدوں کا پہرا دو، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی سرحد کا بھی پہرا دو۔ نظریاتی سرحد دونوں مراد ہیں۔ ورابطو، نظریاتی سرحد، عقیدے میں کوئی انسان نقب نہ لگائے، سوراخ نہ کر دے، کوئی دشمن آپ کے عقیدے کو برباد نہ کر دے، اس لیے عقیدے کی سرحد کو مضبوط بناؤ۔ مرابطہ، اس کا معنی ہوتا ہے سرحد کو پختہ بنانا۔ تو دونوں سرحدیں یہاں مراد ہیں، ایمان والی بھی اور ملک کی سرحد بھی۔ ملک کی سرحد مضبوط ہوگی، کافر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مذہبی سرحد پختہ ہوگی، عقیدے کی سرحد مضبوط ہوگی، تو باطل فرقے، باطل طبقات آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اسلام کی سرحدیں کیا ہیں ذرا اس کو سمجھیں۔ کافر کافر ہیں، مومن مومن ہے، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے۔ ان ساری چیزوں کو انسان سمجھے اور اسلام کی سرحد کو پختہ بنا دے، مضبوط کر دے کہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے دین کسی انداز میں بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کام کرو گے تو پھر لعلکم تفلحون،
تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے، صبر اختیار کرتے رہو گے اور عبادات کو پختگی کے ساتھ کرتے رہو گے، سرحدوں کو مضبوط بناؤ گے، اللہ سے ڈرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کام کرو گے، کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو ناکامی تمہارے قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے۔ وہ کام کرو گے جن کا اللہ نے حکم دیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کاموں کو چھوڑ دو گے تو پھر فلاح اور کامیابی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں جن کا اللہ نے ان آیاتوں کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں ہماری سورۃ آل عمران مکمل ہو گئی ہے۔